یہ جو سولر کا کانسیپٹ بڑھ رہا ہے یہ کہیں کمپنسیٹ کرے گا یہ کوئی اس کا کردار؟ دیکھیں اس سے یہ اتنا بڑا کردار نہیں ادا کر سکتا جتنا بڑا کردار ڈومیسٹک تو کر سکتے ہیں شاید. ہاں مطلب جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو لگوائیں گے اور وہ لگوا لیں تو بہتر ہے. مگر دیکھیں ایشو یہ ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے الیکٹرسٹی پروڈکشن کی. ہم کوئی واٹ از اٹ, مجھے ایگزیکٹ فگر بھول گیا, 45,000 میگا واٹ ٹائپ بناتے ہیں بجلی, اور ہمارا جو گرڈ سسٹم ہے نا وہ کوئی 25,000 میگا واٹ ڈلیور کر سکتا ہے. یعنی ہماری ایکچوئل کیپیسٹی ٹو پروڈیوس بزنس ہماری ڈلیوری سے بہت زیادہ ہے. ہم اتنی بجلی بنا سکتے ہیں جتنی ہم لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتے. ہم اتنی یعنی کہ بجلی میں پروڈکشن کا پرابلم نہیں ہے, پروڈکٹیو کیپیسٹی الیکٹرسٹی جنریشن بہت اچھی ہے ہمارے پاس, اس کی بہت اوور کیپیسٹی ہے ہمارے پاس. انفیکٹ دیکھیں نا جو آئی پی پیز ہیں وہ جب کیپیسٹی پیمنٹ آپ سے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے بجلی بنانے کی مگر آپ ان سے خرید ہی نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے بجلی کی پیداوار میں مسئلہ نہیں ہے. تو آپ سولر پلانٹ لگا لیں, اپنا سولر پینل لگا لیں, آپ کے لیے ایز این انڈیویجول فائدہ ہے. مگر اگر میں میکرو اکانومی کی بات کروں تو میکرو اکانومی میں اگر پرابلم یہ ہوتا کہ آپ کی بجلی کی پیداوار کم ہے تو پھر آپ پیداوار بڑھائیں. اس وقت پیداوار کمی کا پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ نمبر 1 گرڈ کو ٹھیک کرنے کا پرابلم ہے, اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, گرڈ کو ٹھیک کریں آپ. اور نمبر 2 پرابلم یہ ہے کہ بھائی وہ بجلی بہت مہنگی بنا رہے ہیں یار, آپ سمجھ کیوں نہیں رہے, وہ اٹس ٹو ایکسپینسو. آپ نے ان کے ساتھ ڈیل ہی اتنی غلط کی. ایک چیز تو آپ نے لاک کر دی کہ آپ کے آئی پی پیز کو جو ہے وہ مائنس کر دیں گے. اب آپ لے لیں کیلنڈر 1947 سے, ٹھیک ہے, اور 2024 تک, ٹھیک ہے, لے لیا کیلنڈر. آپ اس کیلنڈر میں سے اگر کچھ سال پھاڑ کے باہر پھینکنا چاہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال جو تھے نا, اب ہم کسی کو ٹینیور کو بس آپ بتائیں نا, وہ اس وقت کون تھا وہ نہ بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا جس کا شکار آج ہم ہوئے ہیں, یہ 90s میں ہوا. 90s والا ٹینیور آپ کہتے ہیں نکال, 90s والا ٹینیور جو ہے نا اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بڑے نقصان دہ ثابت ہوئے. آئی پی پیز کا فیصلہ بھی 90s میں ہوا. پہلے یہ پرائیویٹ پروڈیوسر پاورز پالیسی تھی, پھر یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی بن گئی, اینڈ سو آن. تو یہ 90s میں فیصلہ ہوا. اس میں سارے آن بورڈ تھے, ورلڈ بینک والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, مسلم لیگ والے بھی, فوج بھی, عمران خان بھی, سارے ہی اس میں شامل رہے ہیں. انہوں نے کہا یس. عمران خان تو اقتدار میں نہیں تھا, مگر بعد میں جب اقتدار میں بھی آیا تو آئی پی پیز کی پیمنٹ. اچھا ایک بات ہماری رہ کہ وہاں ہم کسی اور سائڈ پہ چلے گئے. جب ہم اسٹوڈنٹ پہ بات کر رہے تھے تو یہ ویسے آپ چلیں ہم ایڈوائس نہیں کرتے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیژن ہے آج ہر بندہ جو سوچ رہا ہے امیگریشن کر لیں چلے جائیں, یہ آپ کو صحیح لگتا ہے ویسے یہ ڈیسیژن امیگریشن کر کے جانے والا ملک کے لیے تو بالکل ٹھیک نہیں ہے جی, 100% غلط ہے. نہیں شاید کسی نے کہا تھا, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, کہ ٹھیک ہے باہر سے ریمیٹنس آئے گی, پتہ نہیں کس نے کہا تھا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا. نہیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو کام آپ نے باہر جا کے کرنا ہے وہ آپ یہاں کریں, ان سے کہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کے آئیں. ملک کا تو تب فائدہ ہے نا. یہ جو ریمیٹنس کی اتنی پرائرٹی دی جا رہی ہے اسی وجہ سے دی جا رہی ہے نا, کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے, ڈیسپریٹ ہے ہم ڈالر کے لیے. ڈالر کے لیے کیوں ڈیسپریٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے امپورٹس وغیرہ کرنی ہے, تو ہم کہتے ہیں چلو ہمارا لیبر باہر جائے گا تو ڈالر بھیجے گا, جب ڈالر بھیجے گا میں اپنی گاڑی منگاؤں گا. تو ملک کا ستیہ ناش ہو جائے, سانو تو پرواہی کوئی نہیں ہے. نہیں یار, آبویس بات ہے کہ جو دونوں دو چیزیں باہر جا رہی ہیں. آپ کا اسکلڈ مین پاور بھی باہر جا رہی ہے, آپ کا کیپٹل بھی باہر جا رہا ہے. تو جو کیپٹلسٹ ہے, جو آئی پی پی والے اتنے پیسے کماتے ہیں, وہ کدھر جاتے ہیں پیسے؟ وہ انویسٹ تو نہیں ہوتے, وہ تو وہی چلے جاتے ہیں سارے, وہ وہاں جا کے مکان خریدتے ہیں, تو وہ بھی اڑ جاتے ہیں. پھر فائدہ کیا ہوا؟ سو آپ کا لیبر بھی باہر جا رہا ہے, آپ کا سرمایہ بھی باہر جا رہا ہے, تو یہاں تو لگ ہی نہیں رہا. تو یہ ہم کیا ہیں, وہ آپ نے دیکھا نا ککڑیوں والا فارم نہیں ہوتا جس کو پولٹری فارم بولتے ہیں, جس میں آپ ککڑیاں تیار کرتے ہیں. کیوں تیار کرتے ہیں؟ ان کو یا ٹیکے لگاتے ہیں, وہ اسٹیرائڈ کے برائلر چکن کے ٹیکے لگاتے ہیں کہ یہ جلدی بڑی ہو تاکہ ہم ان کو کھا سکیں. ہم بھی ایک بہت بڑا برائلر فارم ہے جس کا کوئی کام نہیں ماسوا اس کے بندے بنائی جاؤ, ٹیکے لگائی جاؤ, تو باہر بھیجی جاؤ. چلے سر, یہ ویسے بڑی ریلیٹ کری, وہ ٹیکا بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگا تھا ایک دم قسم سے دکھ ہوتا ہے. مگر کیا بندہ کہہ سکتا ہے, وی آر بیکمنگ اے پرولٹیرین فارم. جیسے وہ پولٹری فارم ہے نا, ہم تو ہے نا ورکنگ کلاس بنانے کا فارم ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو ویسے ایک چیز سے نا اکثر ڈسکشنز ہوتی ہیں. اچھا ہم ابھی بھی
شاید ایک ایسی لیئر میں بیٹھے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی پین شاید ہمیں نہیں احساس نہیں ہے کہ اس وقت معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ خاص طور پہ ایک خاص کلاس جو ہے وہ کیا کیا کچھ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یہ اس سے بڑا المیہ پتہ کیا سر، اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک شخص جو باشعور ہے اور باصلاحیت ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے، باوجود اس کے وہ کہتا ہے یار میں بھی چلا جاؤں. ہاں ایسے ہی ہے. جب وہ یہ کہتا ہے نا تو میں کہتا ہوں یار تم تو سب کچھ کر سکتے ہو، صحیح بات ہے، اسکلڈ ہو، اچھا تمہارے پاس سروائیول کے لیے ابھی بڑے پیسے ہیں، صحیح بات ہے، کچھ 4-6 سال اگر نہیں بھی کماؤ گے نا تو گزارا کر لو گے. وہ کہتا نہیں یار میں اچھا اس کے جواب میں نا پتہ نہیں ایک بڑا خوفزدہ جملہ ہے، کہتا یار میں کر لوں گا، میرے بچیاں دا کی ہوئے گا. ہاں مطلب یہاں اس کو یہ سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے اس ٹائم پہ کہ ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے بچے یہاں پہ محفوظ ہیں اور ان کے لیے ہم نہ باہر جائیں. بالکل، کیونکہ دیکھیں آپ اور میں شاید اس ایج میں اگر باہر جاتے ہیں تو ہم کیا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی بہت بڑی کچھ اتنا کچھ نہیں کر سکتا. موسٹلی لوگ اسی لیے سوچ رہے ہوتے ہیں.